بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے بہت زیادہ مناسبت ہے اس مہینے کو، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آپ کے پاس آپ ہی میں سے ایک رسولوں کو بھیجا۔ اللہ رب العزت انسانوں کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ یہ جو تم لڑائی جھگڑے کرتے ہو، جو فساد کرتے ہو، حضور علیہ السلام کی طبیعت کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور علیہ السلام حریص ہیں، حضور علیہ السلام حریص ہیں۔ حریص کا مطلب ہوتا ہے لالچی۔ اللہ رب العزت نے حضور کو فرمایا آپ حریص ہیں، حضور کو فرمایا آپ حریص ہیں۔ ذرا بیک گراؤنڈ میں جائیے، کیا کفار نے حضور علیہ السلام کو سونے چاندی کی دعوت نہیں دی کہ ہم آپ کے قدموں میں پورے عرب کا سونا رکھتے ہیں، آپ رسالت کو چھوڑ دیں؟ حضور علیہ السلام کو ایک خوبصورت، سب سے خوبصورت حسینہ کی دعوت نہیں ملی کہ حضور علیہ السلام آپ کو سب سے حسین لڑکی آپ کے نکاح میں دیتے ہیں؟ آپ اس تاریخ کو، آپ اس دعوت کو، دعوت و تبلیغ کے کام کو چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے اللہ کے اے میرے حبیب، میں پورا احد کا پہاڑ 10 میل اس کی لمبائی چوڑائی ہے احد کے پہاڑ کی، آپ کو ایک احد کا پہاڑ پورا سونے کا بنا کر دے دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے کیسے فرما دیا حریص علیکم، کہ حضور علیہ السلام لالچی ہیں؟ تو سنو، اللہ رب العزت نے آگے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ ایک باپ جیسے اپنے بچے کی اچھی نوکری کے لیے حریص بن سکتا ہے، تو میرا حضور اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخلہ دلوانے کے لیے لالچی بھی بن سکتا ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرا حبیب اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخلہ دلوانے کے لیے حریص ہے۔ اس لحاظ سے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو لالچی کہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے فقر کا عالم یہ تھا کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے، اپنے پیٹ کو زور سے پکڑا ہوا ہے، پکڑ کے دبا رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام چارپائی کا جو ایک پایا ہوتا ہے نا، 7 ڈنڈا ہوتا ہے چارپائی کے، وہ اپنے پیٹ کو لگا کے نیچے جھک گئے۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، میں آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی طبیعت میں بہت زیادہ بے چینی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ کیا کروں، 4 دن ہو گئے کچھ کھایا پیا نہیں ہے میں نے، 4 دن ہو گئے، بھوک کا عالم یہ ہے کہ اب میرے پیٹ میں بھی تکلیف ہونے لگی ہے۔ کون سے نبی؟ وہ نبی جن کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے انعامات کی آفر کی کہ اے میرے حبیب آپ کو پورا ایک احد کا پہاڑ سونے کا دے دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں چاہیے، اے اللہ میں اس میں راضی ہوں کہ میں ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، ایک باغ میں پہنچے ہم، وہ کھجوروں کا باغ تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کچھ کوے کھجوروں کو کھا رہے تھے، اور ان کووں کی چونچ سے کھائی ہوئی کچھ کھجوریں نیچے گریں۔ حضور علیہ السلام نے ان کھجوروں کو اکٹھا کیا اور کھانے لگے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب آپ یہ کھجوریں کیوں کھا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے عمر کی طرف بھی وہ کھجوریں کر دیں، عبداللہ یہ کھجوریں تو بھی کھا لے۔ کہنے لگے نہیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے عبداللہ کیا بتاؤں 3 دن ہو گئے میرے پیٹ کے اندر ایک روٹی کا نوالا بھی نہیں گیا، 3 دن ہو گئے۔ حضور علیہ السلام یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے ساتھ اتنی مشقت کا معاملہ کر رہے ہیں؟ کوئی غریب آج کے دور میں، کوئی غریب سے غریب تر انسان ہو، ہمارے پاکستان کے اندر ہی پورے دیکھ لیں، جسے کہتے ہیں کہ یہ غریب ملک ہے، اس کے اندر آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص ایک پورا دن بھوکا رہا اور کچھ بھی نہ اس نے کھایا ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک بہت غریب ہے، اور پھر اس کا تصور کہ وہی شخص 4 دن تک بھوکا رہے، 4 دن تک بھوکا رہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے گھر 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے تک کوئی شخص بغیر کھائے، بغیر ایک وقت کا اچھے طریقے سے پیٹ بھر کے کھانا کھائے بغیر زندگی گزار رہا ہے۔ اور وہ کون نبی ہیں؟ جس نبی کے قدموں میں اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے خزانے ڈال دیے، وہ نبی ہیں۔ یہ حضور کا جو فقر تھا نا، یہ فقر حضور کا اختیاری تھا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضور کو یہ فقر جو ہے وہ نہیں دیا گیا، یہ حضور نے خود لیا تاکہ
میری امت کے اندر جو اکثریت لوگ ہیں وہ غربا ہیں، وہ غریب لوگ ہیں، ان کو پتہ لگے کہ میرے حضور نے، میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری ہے، اور ہم نے حضور کے احکامات کے مطابق، حضور کی تعلیمات کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اپنی امت کی تعلیم کے لیے حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ فخر مانگا۔ پھر اس کا تعلق محض حضور تک نہیں ہے، حضور کی اولاد نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس دین کے لیے۔ کیا حضور کی اولاد کے سر نہیں کٹے؟ کیا حضور کی اولاد کو زہر نہیں دیا گیا؟ حضور علیہ السلام ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، حضرت فاطمہ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، اے ابا جان، آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی ہیں، میرے جسم کے اوپر اتنا کپڑا موجود نہیں ہے کہ میں اسے اپنے جسم کو ڈھانپ سکوں۔ حضور علیہ السلام نے اپنا رومال اتارا اور حضرت فاطمہ کو دیا اندر پردے کے اندر سے کہ یہ لو بیٹی، یہ پہن لو۔ جب حضور اندر تشریف لے گئے تو فرمایا کہ کیا بات ہے فاطمہ، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں؟ حضرت فاطمہ فرمانے لگی، ابا جان آپ کپڑوں کی بات کر رہی ہو، آپ کپڑوں کی بات کر رہے ہیں، میرے پاس تو کھانے کے لیے 3 دن سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ حضور علیہ السلام نے جس وقت یہ سنا تو حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، یہ دنیا کی زندگی چھوٹی سی زندگی ہے، بہت مختصر زندگی ہے، کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ تجھے جنت کے اندر سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جنت کی عورتوں کی سردار بنا دیا جائے؟ حضرت فاطمہ یہ سن کر خوش ہو گئے۔